انسان جس رشتے پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتا ہے اسی رشتے نے مجھے پوری طرح توڑا تھا۔ ایک عورت کے لیے اس کا محافظ اس کا باپ اور اس کا بھائی ہوتا ہے جو اس کی عزت کا رکھوالا ہوتا ہے۔ ایک عورت جتنا اعتبار اپنے باپ اور بھائی پر کرتی ہے اتنا شاید وہ دنیا کے کسی اور مرد پر نہیں کرتی، لیکن اسی رشتے نے میرا مان توڑ دیا تھا۔ میں خود کی نظروں میں بے مول ہو گئی تھی۔ میرے لیے تو زندگی کا مقصد ہی ختم ہو گیا تھا۔ اس وقت جب میرے باپ نے مجھے وہ خبر سنائی تھی جسے سن کر یقین کرنا بھی میرے لیے محال تھا۔ میرے باپ نے مجھے بتایا تھا کہ اب وہ میرا محافظ نہیں بلکہ دلال بن چکا ہے، اور یہ خبر ایسی تھی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے باپ نے میرا سودا کر دیا تھا۔ میں وہ بد نصیب بیٹی تھی جس کی عزت اس کے باپ کی وجہ سے مٹی میں ملنے والی تھی۔ میرا سر جھکا ہوا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ابا کے الفاظ باز گشت بن کر میرے دماغ میں گھوم رہے تھے کہ بیٹی میں سچ کہہ رہا ہوں، میں تمہیں جوئے میں ہار گیا ہوں۔ تمہیں لوگ لینے کے لیے باہر کھڑے ہیں، تم ان کے ساتھ چلی جاؤ، مجھے معاف کر دو۔ میں نے سر اٹھایا اور ابا کو خونی نظروں سے دیکھا۔ ابا، میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ تم اپنی بیٹی کو جوئے میں ہار دو گے۔ تم باپ نہیں کسائی ہو، مجھے تم سے نفرت ہو گئی ہے۔ ابا، میں کبھی تمہاری شکل نہیں دیکھوں گی۔ ابا ہاتھ باندھے میرے سامنے کھڑا مجھ سے معافی مانگ رہا تھا۔ وہ بھی رو رہا تھا، لیکن مجھے اس کے رونے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا، اپنی سگی بیٹی کو جوئے میں ہار بیٹھا تھا۔ اسے جوا ہی کھیلنا تھا تو بیٹی کو داؤ پر لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ شاید ابا کے پاس داؤ پر لگانے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ تبھی بیرونی دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ باہر کھڑے وہی لوگ تھے جنہوں نے جوئے میں مجھے جیتا تھا۔ ایک کہہ رہا تھا، کریم بخش، جلدی کرو، ہمارے پاس وقت نہیں ہے ورنہ ہم اندر گھس آئیں گے۔ میں نے تنفر بھری نظر دروازے پر ڈالی، جیسے وہ دونوں اندر آ گئے ہوں۔ ابا بس بار بار یہی الفاظ دہرائے جا رہا تھا، مجھے معاف کر دو بیٹی، مجھے معاف کر دو بیٹی، میں تمہارا گنہگار ہوں۔ پھر ابا مجھے بازو سے پکڑ کر باہر لے آیا۔ باہر دو لڑکے کھڑے تھے جو شکل و صورت سے ہی بدماش لگتے تھے۔ انہوں نے ہوس بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور ایک گاڑی میں بٹھا کر چل پڑے۔ پیچھے ابا روتے روتے دہلیز پر ڈھیر ہو گیا تھا، جبکہ میں پوری طرح سکتے کے عالم میں تھی۔ نہ میں نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی اور نہ بھاگنے کی، جبکہ مجھے اپنی عزت خطرے میں لگ رہی تھی۔ ان دونوں اوباشوں کی نظریں مجھے اپنے وجود میں گڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ میرا باپ ایک جواری تھا، اسے جوئے کی بہت بری لت لگی ہوئی تھی۔ جوئے کی وجہ سے وہ گھر کا آدھا سامان بیچ چکا تھا، جو بچا تھا وہ بھی بیچنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن سامان بیچنے کے بجائے اپنی بیٹی کو جوئے میں ہار گیا تھا۔ میری اماں ابا کی اسی عادت کو دل سے لگا کر فوت ہو چکی تھی۔ میں ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ دونوں لڑکے مجھے ایک کوٹھے پر لے گئے، کوٹھے کی نائکا کو فروخت کر دیا۔ وہ پیسے لے کر خوشی خوشی چلے گئے تو نائکا نے ایک لڑکے کو بلایا، جیدے، اسے لڑکیوں والے کمرے میں لے جاؤ، آج سے یہ یہیں رہے گی۔ نائکا بڑی خوفناک شکل کی عورت تھی، بھینس کی طرح پلی ہوئی، چہرہ میک اپ سے بھرا ہوا تھا۔ میں ڈرتی ڈرتی اس لڑکے کے ساتھ ایک کمرے میں گئی۔ وہاں 6-7 لڑکیاں موجود تھیں جو سپاٹ نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ میں ایک چارپائی پر بیٹھ گئی اور سسکنے لگی۔ لڑکیاں مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ ان کی نظروں میں میرے لیے ترس کی ایک رمق بھی نہیں تھی۔ شاید ایک لڑکی کو مجھ پہ ترس آ گیا تھا۔ وہ اٹھ کر میرے پاس آ گئی، کہنے لگی، بہن، یہاں جو بھی لڑکی آتی ہے اس کا رونا فضول ہوتا ہے، اس لیے تم بھی نہ رو اور صبر سے کام لو۔ اس کی بات درست تھی، لیکن میں کیا کرتی؟ میرا دل چاہ رہا تھا میں اتنا روؤں کہ روتے روتے میرا دم نکل جائے۔ میرے باپ نے مجھے جوئے میں ہار دیا۔ کیسا باپ تھا جسے اپنی بیٹی پہ ذرا بھی ترس نہیں آیا تھا؟ مجھے معلوم تھا کہ کوٹھوں پر مجرے کے علاوہ جسم فروشی کا کام بھی ہوتا ہے۔ وہاں جتنی بھی لڑکیاں تھیں سب جسم فروشی کرتی تھیں۔
کچھ ہی دیر ہوئی تو جیدہ آیا، میری تصویر بنا کر چلا گیا۔ میں نے لڑکی سے پوچھا کہ جیدے نے میری تصویر کیوں بنائی ہے؟ کہنے لگی گاہک آئیں گے تو نائکا انہیں سب لڑکیوں کی تصویریں دکھائے گی، جس کو جو پسند آ جائے لڑکی وہ اسی کے ساتھ رات گزارے گا۔ یہ سن کر تو میری روح لرز اٹھی، جسم فروشی کے تصور سے ہی مجھے گھن آنے لگی۔ رات ہوئی تو جیدہ کمرے میں آیا، ایک لڑکی کا نام پکارا، رخشندہ آ جاؤ۔ رخشندہ نامی لڑکی جیدے کے ساتھ چلی گئی اور میں تھر تھر کانپتی رہ گئی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ ابھی جیدہ دوبارہ آئے گا اور نام پکارے گا، ہو سکتا ہے اس بار وہ میرا نام پکار لے۔ میں اللہ سے دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی کہ میری باری نہ آئے۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد جیدہ آتا اور نام پکارتا، مطلوبہ لڑکی اس کے ساتھ روانہ ہو جاتی۔ اسی طرح باری باری ساری لڑکیاں کمرے سے چلی گئیں اور آخر میں بچ گئی۔ میں سمجھ گئی کہ اب آخری گاہک آئے گا تو جیدہ مجھے لے جائے گا۔ اسی خیال سے میں کانپتی رہی۔ کسی غیر مرد کے چھونے کے تصور سے میری روح فنا ہو جاتی تھی۔ ساری رات گزر گئی لیکن میرے لیے گاہک نہ آیا، تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے میری عزت محفوظ رکھی۔ یہ اللہ کا مجھ پہ خاص کرم تھا۔ انجان جگہ تھی اس لیے رات بھر مجھے نیند بھی نہیں آئی تھی۔ صبح ہوئی تو ساری لڑکیاں باری باری آ کر اپنے اپنے بستر پر سو گئیں۔ ساری رات جاگنے کی وجہ سے مجھے بھی نیند آ رہی تھی، اسی لیے میں بھی سو گئی۔ دوپہر کے 2 بجے کا وقت تھا جب جیدے نے آ کر سب لڑکیوں کو جگا دیا، لیکن مجھے نہ جگایا، پتہ نہیں کیوں۔ شام ہوئی تو نائکا کمرے میں آئی، سخت لہجے میں پوچھنے لگی رات کس لڑکی کی طبیعت خراب تھی؟ ہم سب لڑکیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، تبھی ایک لڑکی نے میری طرف اشارہ کر کے بتایا تو نائکا میرے پاس آئی، مجھے سر تا پا غور سے دیکھنے کے بعد کہنے لگی، دیکھو لڑکی، میں نے تمہاری بھاری قیمت دے کر خریدا ہے، اس لیے طبیعت خرابی کے بہانے نہیں چلیں گے۔ تم نے ہمیشہ یہیں رہنا ہے اور میں جو کہوں گی تمہیں کرنا پڑے گا، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ بہتر ہے رونا دھونا چھوڑ دو اور اپنے گھر کو بھول جاؤ۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیا، منتیں کی کہ خدا کے لیے مجھے یہاں سے جانے دو، میں اس ٹائپ کی لڑکی نہیں ہوں، میں ایک عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ نائکا نے تنزیہ نظروں سے مجھے دیکھا اور ساری لڑکیوں کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، یہ ساری لڑکیاں بھی عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ بس اب مجھے اور کچھ نہیں کہنا اور نہ سننا ہے۔ آج رات ایک خاص گاہک آ رہا ہے، تم ان سب لڑکیوں میں خوبصورت ہو اور اس گاہک کو بھی خوبصورت لڑکیاں پسند ہیں، اس لیے اچھے سے تیار ہو جاؤ، جیدہ تمہیں نیا سوٹ لا دے گا۔ پھر وہ دوسری لڑکیوں کو بھی اچھے سے تیار ہونے کی ہدایت کرتی چلی گئی اور میں بستر پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر اپنی قسمت کو رونے لگی۔ جیدے نے مجھے ایک نیا جوڑا لا کر دیا تھا جسے میں نے زیب تن کر لیا۔ میں تیار نہیں ہونا چاہتی تھی، لیکن ایک لڑکی نے بتایا تھا کہ جو لڑکی نائکا کی بات نہیں مانتی وہ اسے کوڑے مارتی ہے۔ تبھی میں ڈر گئی، میں بھی دوسری لڑکیوں کی طرح تیار ہو کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ یہ سچ تھا کہ وہاں جتنی بھی لڑکیاں تھیں میں ان میں سب سے چھوٹی، اسمارٹ اور خوبصورت تھی، اس لیے جب میں تیار ہو کر بیٹھی تو سب لڑکیاں مجھے رشک بھری نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ رات ہوئی اور گاہکوں کی آمد شروع ہو گئی۔ جیدہ حسب معمول کمرے میں آ کر لڑکی کا نام پکارتا اور وہ اس کے ساتھ چلی جاتی۔ نائکا کی بات میرے دماغ میں گونج رہی تھی کہ آج رات ایک خاص گاہک آ رہا ہے، اسے خوبصورت لڑکیاں پسند ہیں، شاید وہ مجھے پسند کر لے اور مجھے اس کے ساتھ رات گزارنی پڑے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، ساری لڑکیاں کمرے سے چلی گئیں، آخر میں رہ گئی۔ اس رات بھی ایسے ہی ہوا، میں ساری رات جاگتی رہی لیکن جیدہ مجھے بلانے نہ آیا۔ صبح ہوئی تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اس نے ایک بار پھر میری عزت بچا لی۔ لڑکیوں کے آتے ہی میں بھی سو گئی۔ اب روزانہ ایسے ہونے لگا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ گاہک مجھے پسند کیوں نہیں کر رہے تھے۔ ایک طرح سے تو یہ اچھا تھا، بس میرے دماغ میں یہ سوچ آئی تھی،
میں اپنے خاندان میں خوبصورتی کے لحاظ سے مشہور تھی۔ میری کزنز مجھے رشک بھری نظروں سے دیکھتی تھیں۔ چونکہ میرا باپ جواری تھا، شاید اس لیے میرا کوئی رشتہ نہیں آیا تھا۔ بعض اوقات والدین کے برے عیب لڑکی کی قسمت پر بدنما داغ بن جاتے ہیں، اور یہی داغ ان کے رشتے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ میری ماں تو بہت اچھی اور صابر عورت تھی، لیکن باپ اچھا نہیں تھا۔ اماں بتاتی تھیں کہ ابا اس کا کزن تھا، اس نے باپ کے کہنے پر اس سے شادی کی تھی۔ شادی کے بعد اس کا برے دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے اسے جوئے کی لت پڑ گئی۔ کئی بار وہ جوئے میں بھاری رقم جیت کر گھر آتا۔ اماں کہتی تھیں کہ نبیلہ کے ابا جوا کھیلنا چھوڑ دے، یہ حرام کی کمائی ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر جسم میں حرام کا ایک لقمہ بھی رہ جائے تو عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ تیری اس بری عادت کی وجہ سے نبیلہ کا رشتہ نہیں آئے گا۔ اماں کی باتیں ابا پر اثر نہیں کرتی تھیں، بلکہ وہ اماں کو ڈانٹ کر چپ کروا دیتا تھا۔ اگر زیادہ تو تکرار ہوتی تو ابا اماں کو مارنے سے بھی گریز نہیں کرتا تھا۔ ابا کماتا نہیں تھا، دن رات فاقوں پر کٹ رہے تھے۔ تبھی اماں نے لوگوں کے گھروں میں کام شروع کر دیا۔ اماں تنخواہ لے کر آتی تو ابا کچھ پیسے زبردستی چھین لیا کرتا تھا۔ ابا کے کرتوتوں کی وجہ سے میرا رشتہ نہیں آیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری شادی کی عمر نکلتی جا رہی تھی۔ پھر ایک دن ابا گھر آیا، روتے ہوئے کہنے لگا کہ بیٹی، میں تمہیں جوئے میں ہار چکا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ ایک تو ابا نے مجھ سے بہت بڑی زیادتی کر دی، اور پھر وہ مجھ سے معافی مانگ رہا تھا۔ جب اس نے مجھے جوئے کی شرط پر لگایا تھا تو یہ تو اسے اس وقت سوچنا چاہیے تھا۔ اب تو معافی کی گنجائش ہی ختم ہو گئی تھی۔ میں اس کوٹھے سے کسی طرح سے نکلنا چاہتی تھی۔ مجھے ایسی زندگی سے نفرت تھی۔ ایسی زندگی سے بہتر ہے میں خود کو موت کے سپرد کر دوں، کم سے کم ذلت سے تو بچ ہی جاؤں گی۔ لیکن مجھے وہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ نائکا نے کوٹھے کے گیٹ پر 2 گارڈ تعینات کیے ہوئے تھے۔ مجھے کوٹھے پر آئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا، لیکن ابھی تک میں کسی گاہک کو پسند نہیں آئی تھی۔ میں روزانہ رات اپنے بستر پر جاگتے جاگتے گزار دیتی اور پھر صبح ہی سوتی تھی۔ سب لڑکیاں بھی حیران تھیں کہ 1 ہفتہ گزرنے کے باوجود ابھی تک میں کسی گاہک کو پسند کیوں نہیں آئی تھی۔ ایک لڑکی نے اپنی ساتھی لڑکی سے میرے حوالے سے چہمگوئیاں بھی کی تھیں۔ میں خاموشی سے سنتی رہتی تھی۔ مجھے اپنے گھر کی بھی بہت یاد آتی تھی۔ ایک بار بھی ابا مجھ سے ملنے نہیں آیا تھا۔ شاید اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ جن کے ہاتھوں وہ مجھے جوئے میں ہارا ہے وہ مجھے کوٹھے پر بھیج گئے ہیں۔ ایک دن میں نے سوچا کہ مجھے نائکا سے بات کرنی چاہیے۔ میں اس کی منتیں کروں گی کہ مجھے یہاں سے جانے دے۔ میں کوئی کام وغیرہ کر کے اس کے پیسے اتار دوں گی۔ اس سے بات کرنے کا موقع ملا تو میں نے اس کی بہت منتیں کی، لیکن نائکا کسی طرح بھی نہ مانی، بلکہ کہنے لگی کہ کیا میں بے وقوف ہوں جو تجھے چھوڑ دوں؟ تو میرے لیے سونے کی چڑیا ہے۔ میں کمرے میں آ کر بہت روئی، اللہ سے مدد مانگی کہ وہ مجھے اس دلدل سے نکال دے۔ جب میں روتی تو جیدہ مجھے بڑی ترس بھری نظروں سے دیکھتا تھا، لیکن بات کوئی نہیں کرتا تھا۔ ایک رات جب سب لڑکیاں اپنے اپنے گاہکوں کے ساتھ رات گزارنے کمروں میں چلی گئیں تو میں اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید مجھے یہاں سے بھاگنے کا موقع مل جائے۔ میں برآمدے میں پہنچی، لیکن مجھے نائکا تو کہیں دکھائی نہ دی، لیکن جیدے کے ساتھ ایک آدمی دکھائی دیا۔ اس آدمی کو دیکھتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ آدمی ہمارے ہی محلے کا تھا۔ اس کا نام شرافت تھا۔ وہ محلے میں معزز آدمی کے نام سے مشہور تھا۔ اس کی عمر 50 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ شادی شدہ اور جوان بیٹیوں کا باپ تھا۔ اسے کوٹھے پر دیکھ کر اس کی ساری شرافت کے پول کھل گئے تھے۔ جیدہ اسے میری ہی تصویر دکھا رہا تھا اور کچھ کہہ رہا تھا جو میں نہ سن سکی، اور کمرے میں چلی گئی۔ مجھے ڈر لگا ہوا تھا کہ کہیں وہ میرے ساتھ رات گزارنے کی حامی نہ بھر لے۔ وہ مجھے جانتا تھا کہ میں کریم بخش کی بیٹی ہوں اور میرا باپ جواری ہے۔ جب آدھا گھنٹہ گزر گیا اور جیدہ مجھے بلانے نہیں آیا تو مجھے تجسس ہوا
پتہ نہیں جیدے نے شرافت سے میرے بارے میں کیا کہا تھا اور میری تصویر دیکھ کر شرافت نے کیا کہا تھا۔ اگلے دن جب جیدہ ملا تو میں نے اس سے پوچھ ہی لیا۔ کہنے لگا تم پوچھ کر کیا کرو گی؟ وہ آدمی تمہاری تصویر دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ تم اس کوٹھے پر کیسے پہنچی۔ میں نے اسے بتا دیا کہ تمہارا باپ تمہیں جوئے میں ہار گیا تھا، جوا جیتنے والے تمہیں یہاں بیچ گئے ہیں، تمہارے علاوہ اور کوئی لڑکی تھی نہیں، اس لیے وہ واپس چلا گیا۔ میں نے سکون کی سانس لی۔ میں نے پوچھا کہ اس نے میرے ساتھ رات کیوں نہیں گزاری؟ جیدے نے غور سے مجھے دیکھا، کہنے لگا مجھے نہیں معلوم، بس کچھ دن انتظار کر لو۔ وہ چلا گیا اور میں دم بخود رہ گئی۔ جیدے کی آنکھوں میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ اس نے مجھے سحر زدہ کر دیا۔ اس کا یہ کہنا کہ بس کچھ دن انتظار کر لو مجھے الجھن میں ڈال گیا تھا۔ میں ساری رات اس کی بات پر غور کرتی رہی، کچھ سمجھ نہ سکی۔ البتہ جیدے کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دکھائی دی تھی، شاید وہ مجھے پسند کرنے لگا تھا۔ وہ خود بھی خوبصورت اور لمبے قد کا نوجوان تھا۔ دن گزرتے رہے اور میری عزت محفوظ رہی۔ نائکا نے بھی دوبارہ میرے بارے میں پوچھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ تجسس تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میرے ساتھ رہنے والی لڑکیاں بھی حیران تھیں اور مجھے کریدنے کی کوشش کرتی تھیں کہ ابھی تک مجھے کسی گاہک نے پسند کیوں نہیں کیا۔ ایک رات جب ساری لڑکیاں گاہکوں کے ساتھ کمروں میں چلی گئیں تو میں کوٹھا گھومنے کی غرض سے کمرے سے باہر نکلی۔ برآمدے میں جیدہ اور ایک آدمی بیٹھا دکھائی دیے۔ جیدے کے ہاتھ میں موبائل تھا اور وہ اس آدمی کو میری تصویر دکھاتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا۔ آدمی کے چہرے کے تاثرات بدلتے جا رہے تھے۔ میں نے اس آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنا، نہیں بھائی نہیں، مجھے مرنے کا کوئی شوق نہیں، میں کل پھر آ جاؤں گا، تم مجھے دوسری لڑکیوں کی تصویریں دکھانا۔ اتنا کہہ کر وہ چلا گیا اور میں تجسس میں پڑ گئی۔ میں جیدے سے پوچھنا ہی چاہتی تھی کہ وہاں نائکا آ گئی۔ پوچھنے لگی، ہاں بھائی جیدے، گاہک کو نئی لڑکی پسند آئی؟ جیدے نے کہا، نہیں آنٹی، اس کے پاس پیسے کم تھے اور وہ تھوڑے پیسوں پر لڑکی کے ساتھ رات گزارنے کی ضد کر رہا تھا۔ میں نہیں مانا تو وہ چلا گیا۔ جیدے کے جھوٹ پر میں حیران رہ گئی۔ نائکا کہنے لگی، تم نے ٹھیک کیا، ابھی تک اسے کسی مرد نے نہیں چھوا، میں اسے کسی امیر آدمی کو پیش کروں گی تو وہ اس کے ساتھ رات گزارنے کے ڈھیر سارے پیسے دے گا۔ نائکا کی بات سن کر میرا دل کیا کہ میں اس پر جھپٹ پڑوں اور اس کا گلا دبا دوں، لیکن میں اپنے ارادے کو عملی جامہ نہ پہنا سکی اور کمرے میں لوٹ گئی۔ میں جیدے سے بات کرنے کے لیے بے تاب تھی کہ اس نے گاہک سے کیا کہا تھا کہ اس نے میرے ساتھ رات گزارنے کا ارادہ بدل دیا۔ میں چھپ کے برآمدے میں جھانک لیتی تھی، لیکن نائکا جیدے کے ساتھ بیٹھی ہوتی۔ اسی طرح رات گزر گئی اور میں جیدے سے بات نہ کر سکی۔ مجھے جیدے کا کردار پراسرار لگا تھا۔ میں اس سے بات کرنے کے لیے موقع تلاش کر رہی تھی۔ مجھے کمرے سے کسی اور کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے کافی دنوں سے میں نے آسمان کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ ایک دن نائکا اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی کہ مجھے جیدہ برآمدے میں اکیلا بیٹھا ہوا نظر آیا۔ میں جلدی سے اس کے پاس پہنچ گئی۔ مجھے دیکھتے ہی جیدہ بوکھلا گیا۔ اگلے ہی پل اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک کمرے میں لے گیا۔ غصے سے کہنے لگا، تم اپنے کمرے سے باہر کیوں نکلی ہو؟ اگر نائکا نے دیکھ لیا تو تمہاری خیر نہیں ہوگی، جلدی سے اپنے کمرے میں جاؤ۔ میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اور مجھے کمرے میں بھیج دیا۔ مجھے بڑا غصہ آیا لیکن میں ضبط کر گئی۔ میرا خیال تھا کہ میری عزت محفوظ رہے گی اور میں کسی گاہک کو پسند نہیں آؤں گی، مگر یہ میری خام خیالی ثابت ہوئی۔ ایک رات جب سب لڑکیاں اپنے اپنے گاہکوں کے ساتھ چلی گئیں تو میں بھاگنے کے خیال سے کمرے سے باہر نکلنے کی خاطر اٹھی۔ دروازے پر پہنچی تو مجھے ایک لڑکے کی آواز سنائی دی۔ وہ میرا نام لے کر کہہ رہا تھا، ہاں مجھے یہی لڑکی چاہیے، میں اسی کے ساتھ رات گزارنا چاہوں گا۔ یہ سنتے ہی میری جان نکل گئی۔ میں سمجھ گئی کہ آج رات میری عزت تار تار ہو جائے گی، میں خود کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ میں رونے لگی، لیکن میرا رونا نائکا کا دل موم نہ کر سکا۔
جیدہ مجھے لے جانے کے لیے کمرے میں آیا، کہنے لگا پریشان نہ ہو نبیلہ، جو لڑکا آ رہا ہے اس کی بات غور سے سننا، آ جاؤ تم۔ میں اس سے کچھ پوچھنا چاہتی تھی لیکن وہ جلدی سے باہر نکل گیا۔ میں اس کے پیچھے چل دی۔ وہ مجھے ایک کمرے کے دروازے پر چھوڑ کر چلا گیا اور میں دھڑکتے اور لرزتے وجود کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا دروازے کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ میں اس کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ جب مڑا تو اسے دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ وہ تو میرا کزن عظیم تھا۔ میں اسے دیکھ کے حیران رہ گئی۔ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، عظیم تم؟ عظیم میرے ماموں کا بیٹا تھا۔ وہ مسکرایا۔ مجھے بستر پہ بٹھانے کے بعد وہ خود بھی بیٹھا۔ کہنے لگا، ہاں نبیلہ، میری جیدے سے بات ہو گئی ہے۔ نائکا سو جائے پھر وہ تمہیں اور مجھے اس کوٹھے سے باہر نکال دے گا۔ میں گومگو کی کیفیت میں مبتلا ہو کر اسے دیکھتی رہ گئی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں پوچھنا چاہتی تھی مگر اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کہا کہ پہلے ہم یہاں سے نکل چلیں، پھر میں تمہیں پوری بات بتاؤں گا۔ کوٹھے سے نکلنے کے تصور سے میری روح سرشار ہو گئی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد جیدہ کمرے میں آیا اور ہمیں باہر آنے کا کہا۔ ہم اس کے پیچھے کمرے سے باہر نکل آئے۔ جیدے نے بتایا کہ نائکا سو گئی ہے، ایک گارڈ واش روم میں ہے، دوسرے کو میں باتوں میں لگاتا ہوں۔ تم نبیلہ کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ۔ ہم نے ایسے ہی کیا۔ گیٹ پر ایک گارڈ موجود تھا تو جیدے نے اسے باتوں میں لگایا اور میں عظیم کے ساتھ نکل گئی۔ وہ سیدھا مجھے اپنے دوست کے فلیٹ پر لے گیا۔ میں بے حد خوش تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے مجھے نئی نئی آزادی ملی ہو۔ میں ساری بات بھی جاننے کے لیے بے چین تھی۔ تبھی عظیم نے تفصیل بتانی شروع کی۔ میں کسی کام سے تمہارے گھر گیا تھا۔ پھپھا جان کی طبیعت بہت خراب تھی۔ میں انہیں ہسپتال لے گیا۔ جب ان کی طبیعت سنبھلی تو انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ میرے اکسانے پر انہوں نے بتایا کہ وہ تمہیں جوئے میں ہار چکے ہیں اور دونوں لڑکوں نے تمہیں کوٹھے پر بیچ دیا ہے۔ تو مجھے بہت افسوس ہوا۔ نبیلہ، میں تم سے بچپن سے محبت کرتا تھا، تمہیں اپنانا چاہتا تھا، لیکن اماں نہیں مان رہی تھی۔ اماں کہتی تھی کہ نبیلہ کا باپ جواری ہے، لوگ کیا کہیں گے، تم کسی اور لڑکی کو پسند کر لو۔ لیکن میں نے اماں سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر میری شادی نبیلہ سے نہیں ہو سکتی تو پھر کسی سے نہیں ہوگی۔ بہرحال پھپھا کے بتانے پر میں فوراً کوٹھے پر پہنچا۔ جیدہ میرا جاننے والا نکلا، وہ وہاں نوکری کرتا ہے۔ میں نے جیدے کو تمہاری تصویر دکھائی اور اس سے مدد کی درخواست کی تو اس نے وعدہ کر لیا۔ عیاش پرست لوگ جب تمہارے ساتھ رات گزارنے کی خاطر کوٹھے پر جاتے تو جیدہ انہیں کہتا تھا کہ تم اس لڑکی کے ساتھ رات مت گزارو، اس لڑکی کو ایڈز ہے اور یہ زندگی کے آخری دن گزار رہی ہے، اگر تمہیں ایڈز ہو گئی تو تم بھی مر جاؤ گے۔ اسی لیے کوئی تمہارے ساتھ رات گزارنے پر راضی نہیں ہوتا تھا۔ ہم موقع کی تلاش میں تھے۔ تمہیں کوٹھے سے نکالنا بہت مشکل تھا لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ آج ہمیں موقع مل گیا تو اس نے مجھے فون کر دیا۔ جیدے نے نائکا کی چائے میں نشے کی دوا ملا دی تھی۔ اب وہ صبح سے پہلے ہوش میں نہیں آئے گی۔ گارڈ کا مسئلہ تھا تو ایک گارڈ اتفاق سے واش روم گیا تھا، دوسرے کو جیدے نے باتوں میں لگا دیا۔ اب تمہارے بھاگنے کا الزام جیدے پر نہیں آئے گا۔ میں تمہیں صبح گھر لے جاؤں گا اور ہم دونوں سادگی سے شادی کر لیں گے۔ کیا تم مجھ سے شادی کرنا چاہو گی؟ عظیم کی باتیں سن کر میرے اندر سکون کی لہر دوڑ گئی اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ساری بات میری سمجھ میں آ گئی تھی کہ میری عزت اگر محفوظ رہی تھی تو عظیم اور جیدے کی وجہ سے۔ اس کا صلہ میں جیدے کو تو نہیں دے سکتی تھی لیکن اس کا اجر اللہ پاک اسے ضرور دے گا۔ صبح ہوتے ہی میں عظیم کے ساتھ ماموں کے گھر پہنچ گئی اور عظیم نے سب کچھ اپنی ماں کو بتا دیا۔ میری ممانی بھی ہماری شادی کرنے پر راضی ہو گئی اور اسی شام ہمارا سادگی سے نکاح ہو گیا۔ ہمارے نکاح میں میرے باپ نے بھی شرکت کی تھی۔ وہ بہت شرمندہ تھا، بار بار مجھ سے معافیاں مانگ رہا تھا۔ بالآخر میں نے ابا کو معاف کر دیا
اور عظیم کے संग زندگی گزارنے لگی۔